خاص کر اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی اشیاء، جو فرمایا کھانے پینے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے اور اس وقت انسانیت بھوکی اور پیاسی تڑپ رہی ہے، انسانیت بھوک اور پیاس سے بلبلا رہی ہے، اس نے اشیاء خورد و نوش کا ذخیرہ کر لیا ہے۔ سنیں، فرمایا ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، اللہ تعالیٰ ایسے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو برس میں اور افلاس میں اور غربت میں مسلط کر لیتا ہے، اس پہ پھر نئی نئی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں۔ وہ تاجر، وہ کارخانہ دار اور وہ سرمایہ دار جو لوگوں کی اشیاء خورد و نوش کو ذخیرہ کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت بھی ان چیزوں کو مارکیٹ میں نہیں لاتا، زیادہ منافع کمانے کی غرض سے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ منافع آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جب بھی مرے گا برس میں جزام میں مبتلا ہوگا اور غربت اور افلاس کی موت مرے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے غلہ ذخیرہ کر لیا تھا۔ آپ نے اسے بلایا، فرمایا یہ غلہ مخلوق خدا میں تقسیم کرو۔ اس نے کہا عمر امیر المومنین مجھ پہ اتنا ظلم نہ کریں، میں نے یہ مال تو بڑی مشقت سے کمایا تھا اور میں نے یہ جنس جمع کی ہے، اس انتظار میں کہ قیمت بڑھے گی میں بیچوں گا۔ آپ نے اسے ترغیب دی لیکن اس نے آپ کی اس ترغیب کو قبول نہ کیا۔ محدثین نے، مورخین نے لکھا ہے پھر لوگوں نے دیکھا جیسے اللہ کے حبیب کی بد دعا تھی، اللہ تعالیٰ اسے برس میں، اللہ تعالیٰ اسے افلاس میں مبتلا کر کے مارے گا۔ آخری عمر میں وہ مفلس بھی ہو گیا اور برس کا مریض بھی ہو گیا۔ تو فرمایا وہ لوگ جو مسلمانوں کے اشیاء خورد و نوش کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور سن لیں، فرمایا بئس العبد، بہت ہی برا ہے وہ تاجر، بہت ہی برا ہے وہ دکاندار، ان سامیا برخص، اگر خبریں چلنا شروع ہو جائے نا کہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ آٹا کچھ سستا ہو رہا ہے، گندم سستی ہو رہی ہے، چینی سستی ہو رہی ہے، جب سستی ہونے کی خبریں آتی ہیں ساءہ، بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے کہ چیزیں سستی کیوں ہو رہی ہیں۔ فرمایا بئس العبد، یہ بدترین بندہ ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں اشیاء کی چیزیں، اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور مہنگائی ہو رہی ہے، فارغ ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اب مجھے منافع ملے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بئس العبد، بدترین بندہ ہے۔